یا کچھ ایسے مائل سٹونز تھے جو ابھی تک واضح نہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ کل پریس کانفرنس بہتر ہوگی، مگر پھر ایک طوفان کھڑا ہو گیا کہ نہیں آج ہونی چاہیے. سو میں قبل از وقت ہی آپ کو یہ گزارش کر دوں کہ ذرا تھوڑا احساس کرنا کہ میری صحت آج ٹھیک نہیں ہے. فیصلہ میں نے یہ کیا ہے کہ آج بھی پریس کانفرنس ہوگی مختصر، اور انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ کل ہوگا. اور کل کا بنیادی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کل کورٹس میں کچھ فیصلے ہونے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور پنجاب ہائی کورٹ میں بھی. تو بہت سارا معاملات اس کے بعد واضح ہوں گے. آج کی پریس کانفرنس ظاہر 2 حصوں پر مشتمل ہوگی. ایک ڈان کی خبر، جسے ہم لیک بھی کہتے ہیں، ڈان لیکس. ایک پنوا لیکس ہے، ایک ڈان لیکس ہے. یہ ایک لیک سی پاکستان کو لے بیٹھے گا، خدا نخواستہ نہیں لے تو نہیں بیٹھے گا، مگر انشاءاللہ ہم مل کے واضح کریں گے انشاءاللہ کہ جو بھی اس کے پیچھے ہیں. اور دوسرا دھرنا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دھرنے کے حوالے سے جو میری ذمہ داریاں ہیں، یہ آفتاب اقبال صاحب ہمیشہ نشاندہی کرتے ہیں اور میں غلط ذمہ داریاں کہتا ہوں، ذمہ داریاں ہیں. اب میں اپنی اردو بہتر کر رہا ہوں، اس کو میں پوری کرتے رہا ہوں. اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی. میں پہلے ایک آپ سے اتفاق چاہتا ہوں. اب میں کچھ باتیں کرتا ہوں، کوئی بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور جب بھی پریس کانفرنس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ فریکوینٹ پریس کانفرنس ہر ویک ایک ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایشوز وزارت داخلہ کے حوالے سے ہوتے ہیں، سیاسی ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ٹی وی پہ زیادہ آتا ہوں، تو اس پہ پھر آپ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں کوشچن آنسر سیشن وسیع ہونا چاہیے. تو میں ایسے ہی کرتا ہوں. تو اس پہ الزام مجھ پہ لگ پڑتا ہے کہ میری پریس کانفرنسز بہت طویل ہوتی ہیں. تو آج مختصر ہوگی دونوں چیزوں پہ. کل پھر آدھا پونا گھنٹے کے لیے ہوگی عدالت کے فیصلوں کے بعد. آج میری صرف آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ 3 سوال میں لوں گا آن دا لیکس، نیوز پیپر لیکس، اور 3 لوں گا دھرنے کے حوالے سے. کل آپ زیادہ وسیع ایک دفعہ کورٹس کا فیصلہ آ جاتا ہے. اس پہ اتفاق ہے جی؟ ٹھیک جی. آج 6 کل 6. دوسرا میں ایک دفعہ پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، آپ سے پہلی سب ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے بھی، کہ اچھا میں معافی چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں. اب نظر پڑ گئی، اب نہیں بولوں گا انشاءاللہ. کہ اس پہ آپ قائم رہیں تاکہ یہ مختصر ہو. پہلے ڈان کی خبر. میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے لگا ہوں. اس وقت ملک میں فیکٹس کی کوئی اہمیت نہیں، سچ اور جھوٹ میں کوئی تمیز نہیں. جو کسی کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے. میڈیا اسے یا چھاپ دیتی ہے یا اس کی تشہیر کر دیتی ہے. کوئی سچ بول رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، کوئی سفید جھوٹ بول رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، کوئی ملک کے مفاد میں بات کر رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے، جو ملک کے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہے اس کے بھی ٹکرز چلیں گے. عوام کو تو نہیں پتہ ہوتا کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. انالیسز جو ہوتے ہیں، میں سب کے نہیں کہہ رہا، بہت اچھے سے، میں خود بہت سارے انالیسز سیکھتا ہوں، رہنمائی حاصل کرتا ہوں. میں میڈیا کے اکثر پروگرام سے میں رہنمائی حاصل کرتا ہوں. میں منسٹری آف انٹیریئر میں اپنی گورننس بہتر کرانے کے لیے جتنا میں اتنے روز میں دیکھتا ہوں، میڈیا سب سے ٹاپ پرائرٹی میڈیا کی خبر کی ہوتی ہے. کوئی میڈیا کی خبر میری منسٹری کے حوالے سے نہیں ہوتی جس میں ایکشن نہیں لیتا، کوئی لیٹر نہیں ہوتا. سو میرے حوالے سے تو میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور میری آنکھ بھی ہے، کان بھی ہیں، اور میں نیگیٹو بھی اس کو پازیٹیولی لیتا ہوں. ہاں میں جواب ضرور دیتا ہوں، وضاحت ضرور کرتا ہوں.
جب یہ خبر سامنے آئی تو یہ فیصلہ کیا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے، ایک چھوٹی سی میٹنگ تھی، آپ جانتے ہیں اس میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک انیشیل انکوائری ہو۔ اب ورڈز میں صحیح سے آپ کے سامنے، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے، انیشیل ابتدائی انکوائری ہو، اور چونکہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے، یہ جو ورڈز تھے سینئر منسٹر کریں، اور وہ میرے ذمہ آیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے ایک لیگل ٹیم جس کو لیڈ کر رہے تھے ہمارے لا منسٹر، ان کے ساتھ 2 اور بھی تھے، ان کی معاونت شامل تھی، مجھے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی معاونت شامل تھی، مجھے پی ٹی اے کی معاونت شامل، نیڈلیس ٹو سے مجھے وزارت داخلہ کی بھی، میری اپنی وزارت کی، مجھے سیف سٹی کی معاونت، اسلام آباد پولیس کی، مجھے ایف آئی اے کی معاونت تھی۔ سو تقریباً چند دنوں کے بعد جب ایک فیصلہ ہوا، آپ یہ بھی جانتے ہیں اور مجھے پھر یہ بار بار یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک خاص سٹیج پہ میں نے اپنے آپ کو اس انویسٹیگیشن سے علیحدہ کر لیا، وہ سارا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے۔ پھر وہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ تو جس دن بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا کوئٹہ کا، اس سے 1 دن پہلے میں اپنی ریکمنڈیشن سے تیار تھا، اس دن میٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ ہو نہیں سکی۔ جس دن کوئٹہ کا واقعہ ہوا اس دن صبح ہماری ملاقات طے تھی، کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا، ہمیں کوئٹہ جانا پڑا، وہاں میٹنگ بھی ہوئی اور ایک علیحدہ بھی ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر تھے، میں بھی تھا۔ تو وہاں 3 ایشوز پہ ڈسکشن ہوئی جس پہ باقی میں جانے، تو تیسرا ایشو تھا، آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے کہا کہ وہ جو ڈان کے سلسلے میں انکوائری تھی وہ اس کی اس وقت تک کیا پوزیشن ہے، چودھری صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے میری طرف دیکھا تو انہوں نے کہا چودھری صاحب اس کہاں تک پہنچے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کل سے تیار تھا مگر آج ہمیں یہاں آنا پڑا، تو میں اس کے لیے تیار ہوں جیسے ہم واپس جاتے ہیں۔ تو پھر اس طرف سے کہا گیا، کس نے کہا، میں وہ اس کو مطلب ضروری نہیں سمجھتا آپ کا، کہ جو سب یہاں ہی شیئر کر دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں پرائم منسٹر سے شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ سے شیئر کروں گا۔ سو دوسری دن میں نے پرائم منسٹر کو شیئر کیا سارا حدود حربہ اور اپنی ریکمنڈیشنز۔ پرائم منسٹر نے کچھ سوالات مجھ سے کیے اور اس کے بعد ان پرنسپل اپروول دی جو ریکمنڈیشنز میں نے کیے تھے، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جو سب کل آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ اس کو اناؤنسمنٹ سے پہلے ذرا ہم سے بھی شیئر کر لیں، تو آپ ان سے شیئر کر لیں۔ تو اس میٹنگ میں دار صاحب بھی بیٹھے تھے اور شہباز صاحب بھی، جہاں میں نے پرائم منسٹر کو یہ بریف کیا۔ تو میں نے کہا جی کہ میں نے ایک سینٹنس کہا جو میں اب ریپیٹ نہیں کرتا، مجھے دوسرا میرا فکرہ تھا وہ یہ تھا کہ میں شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اس میں یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک۔ ہم نے فون کیا، گئے، کچھ چھپ چھپا کے نہیں گئے، پروٹوکول کے ساتھ گئے۔ اگلے دن آرمی چیف نے خود کہا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں، پرائم منسٹر کو کہا، تو اناؤنس کرنے سے پہلے سے ہم سے شیئر کر لیں۔ اس حوالے سے گئے، نہ یہ کوئی بریفنگ تھی، نہ یہ وہ رات کے 11 بجے میٹنگ تھی، نہ کوئی چھپ چھپا کے میٹنگ تھی۔ کچھ لوگوں کا ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ انہیں ہر چیز کو ڈرامیٹائز کرنا ہے اور اس کو جھوٹ کا لبادہ اڑانا ہے۔ آپ بے شک کریں، میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دونوں چیزوں سے جو 2 ریکمنڈیشنز ہم نے دی تھی، میں نے دی تھی، اس سے پرائم منسٹر نے بھی اتفاق کیا، آرمی چیف نے بھی، اور ان کے بھی کچھ لوگ وہاں موجود تھے، اور ہم واپس آ گئے۔ دوسرے دن صبح پرائم منسٹر سے میٹنگ ہونی تھی اور ان سے شیئر کر کے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہمیشہ کی طرح بہت اچھی تھی۔ اس میں کوئی، کئیوں نے کہا کہ بڑی ہیٹڈ تھی، بڑی تلخ تھی۔ اب کون ان کو سمجھائے کہ ایسی
بے تکی خبروں سے اس ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی، اور مجھے کوئی کانٹرڈکٹ کرے کہ وہ بڑی اچھی میٹنگ تھی، اور اگر کوئی کانٹرڈکٹ کرنا چاہتا ہے وہ ISPR کرے یا ترجمان آرمی ہاؤس کرے. کوئی غائبانہ عسکری ذرائع کو میں نے پہلے بھی کہا میں نہیں مانتا اور ابھی نہیں مانتا. دوسرے دن پرائم منسٹر سے فائنل، ہاں زیادہ وقت جو ادھر لگا دونوں پہ انہوں نے اگری کیا، وہ لگا کہ پریس ریلیز کی حدود حربہ کیا ہوگا. ظاہر جو PM ہاؤس سے آنا تو اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی. واپس آئے، پھر پرسوں بھی میٹنگ ہوئی، کل میٹنگ ہوئی، اور پریس ریلیز آپ کے سامنے. ہم بھول جاتے ہیں کہ دنیاوی کاموں میں ہم اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. بالآخر ہر انسان، اور ہمارا بطور مسلمان تو عقیدہ ہے کہ ہم کسی حکمران، کسی اعلیٰ عہدے، کسی اعلیٰ ترین شخصیت کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں. اور میں نے بار بار یہ بات دہرائی ہے. میں نے بار یہ بھی کہی کہ میرا بطور TM منسٹر کام ہی نہیں، بہرحال ایک آکورڈ پوزیشن بن گئی تھی تو میں نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. میری ریکمنڈیشن یہ تھی، اور یہ ڈاکومنٹس میرے پاس سب ڈاکومنٹیشن موجود ہے، میں اس کی وضاحت اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ انکوائری ہونی. کہ صاحب کے پاس ایک ریکارڈڈ اور کچھ ان ریکارڈڈ ڈاکومنٹس کے حوالے سے، پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کچھ ڈاکومنٹڈ اور کچھ ان ڈاکومنٹڈ وہ سورس رپورٹس، کہ انہیں کہا گیا کہ متعلقہ جرنلسٹ کے پاس ایک سٹوری ہے CM اور پرائم منسٹر کے بارے میں، وہ پرویز رشید کے کامنٹس چاہتا ہے تو وہ ملنا چاہتا ہے. انہوں نے اس کو بلا لیا اپنے دفتر میں، وہاں ملاقات ہوئی. جو ریکارڈڈ اور ڈاکومنٹڈ ہے وہ یہ ملاقات بھی ہے، وہ فون کی. تو جب پرویز سے، میں یہ بھی واضح کر دوں، میں عموماً یہ میٹنگ میں بھی کہتا ہوں کہ میری پرویز صاحب سے بہت سارے لوگوں کی، اکثر لوگوں کی، جس میں پرائم منسٹر سر فہرست ہیں، کہ ان کی پرویز رشید صاحب سے سیاست کے زمانے سے، میرا 70s کے زمانے سے پرویز صاحب سے تعلق واسطہ ہے، پرانا تعلق واسطہ ہے. مگر میں نے اپنی جو ساری تحقیقات کی ان سارے اداروں کے ذریعے، میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا اس وقت، مزید اور چیزیں ذرا سامنے آنے دیں، کہ پرویز رشید صاحب کو اس جرنلسٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خبر غلط ہے، آپ نیشنل انٹرسٹ میں اس خبر کو نہ چھاپیں. اگر پرویز رشید صاحب کی وہ بات نہ مانتا، یہ بھی میں نے کہا ہے، تو ان کو ظفر عباس صاحب سے بات کرنی چاہیے تھی، ڈان کے انتظامیہ سے بات کرنی چاہیے تھی، حکومت سے بات کرنی چاہیے تھی. تو جو لیبس ان کے ذمہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ایز انفارمیشن منسٹر ان کا ایک موقف ہے، اور وہ بڑا، وہ ظاہر ہے جو کمیٹی بنے گی ان کے سامنے پیش کریں گے، ان کا ایک موقف ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا. کل جب یہ فیصلے ہوئے تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں انہیں ملوں اور انہیں آگاہ کروں، تو انہوں نے خوش دلی سے فیصلہ قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان سے ایک درخواست کی کہ جس طرح خوش دلی سے پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ آپ نے قبول کیا، اس طرح اس کو میڈیا کا ایشو نہ بنائیں، میڈیا میں کوئی سٹینڈ نہ لیں. میں نے درخواست کی اس کو کمیٹی کے سامنے اپنا جو بھی موقف ہے کمیٹی کے سامنے پیش کریں. یہ بھی وہ مان گئے. اس میں میرے ساتھ ساکدار صاحب بھی موجود تھے. سو
اس حوالے سے یہ جو کیا کچھ نہیں کہا جا رہا. اب میں اس نیوز رپورٹ پہ آ جاتا ہوں. اس کے دو پہلو ہیں, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ نے سب پڑھا ہے. ایک اس نے کہا ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے تلخی ہوئی بٹوین دا چیف منسٹر اینڈ دا DGI. یہ سراسر جھوٹ ہے, سراسر. آج تک کسی میٹنگ میں یہ سیکیورٹی کی, سول ملٹری میں تلخی تو دور والی بات ہے, اس کے نزدیک بھی کبھی ماحول پیدا نہیں ہوا. دوسرا انہوں نے کہا ہے, سب سے پہلا دیکھو, انہوں نے میٹنگ 3 تاریخ کا حوالہ دیا ہے. 3 تاریخ تو ایسی میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی جس میں فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی ہو. 4 تاریخ کو ایسی 3 میٹنگز ہوئیں, اس میں ایک فورن سیکرٹری نے بریفنگ دی. میں ہر میٹنگ میں موجود تھا, 3 کی بھی اور 4 کی بھی. کوئی نیشنل سیکیورٹی کی چھوٹی بڑی میٹنگ کے حوالے سے ان 3.5 سال میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی جس میں میں موجود نہیں تھا. میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ کسی ایک میٹنگ میں بھی تلخی بالکل کسی سٹیج پہ بھی نہیں ہوئی. 2 رائے ہو سکتے ہیں, اس پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے, اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. نان اسٹیٹ ایکٹرز کے حوالے سے آج تک کبھی اختلاف تو دور والی بات ہے, ہمیشہ کنسنسس رہا. اور آخری بات, میں نے پھر 3 دفعہ I've interacted with the foreign secretary. وہ بہت اس ملک کے ایک بہت کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. میں نے ان کو پاکستان کا کیس بڑے ممالک کے ساتھ بڑے آرٹیکولیٹ انداز سے لڑتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے. وہ بہت بیلنس کرتے ہیں, وہ بڑا بیلنسڈ آدمی ہیں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہی از اے ٹرو سرونٹ آف دا اسٹیٹ. وہ ایک کینسر کے بہت ہی تکلیف دہ مرحلے سے گزر کے ہی از فائٹنگ کینسر اینڈ ہی از فائٹنگ دا اینیمیز آف پاکستان. آپ یقین کریں کہ مجھے بے انتہا افسوس ہوتا ہے کہ جب ان کا بھی نام اس میں گھسیٹا جاتا ہے. میں نے ان کے نوٹس سنے ہیں, مجھے خود یاد تھا, کل کی طرح یاد ہے. ان کے منہ میں الفاظ ڈال کر کہا گیا کہ سیکرٹری فورن افیئرز نے کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سیکرٹری فورن افیئرز کی ایک لفظ اس کے خلاف تھا. انہوں نے کبھی اپنا آئسولیشن کی بات نہیں کی, انہوں نے تو ری الائنمنٹ کی بات کی ہے. انہوں نے تو بڑا کمپریہنسو, جس کی دونوں سول نے بھی اپریشیٹ کیا, ملٹری نے بھی اپریشیٹ کیا. He talked about the re-alignment in the region, کہ دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور اس ری الائنمنٹ میں ہمیں بڑی اپرچونٹیز ہیں. سی پیک بڑے ممالک سی پیک میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. سو جو انڈیا کی یہ کوشش اور خواہش ہے یہ بالکل غلط ہے. ان کی تو یہ سارے ریکارڈڈ ہے, مگر ان کے منہ میں ڈال کر ان کا ایک لفظ بھی آئسولیشن کے حوالے سے جو سٹوری دی گئی ہے, مطلب انہوں نے ان کے منہ سے یہ نکلا ہوا کہ انڈیا ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور مطلب یہ اس طرح لفظ ہو سکتا ہے, مگر انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پاکستان آئسولیٹ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو رہا. سو یہ سٹوری کا جو مفہوم ہے اس کو ڈسٹارٹ کر کے قوم کے سامنے نہیں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا, اور اس میں ہمارا نیشنل نیریٹو کمپرومائز ہوا, اور ملک کے اندر ایک سیریس سول ملٹری ڈیوائڈ ڈالی گئی. اور میں آخری بات اس پہ کرتا ہوں کہ میں بڑا کلیئر تھا. مجھے جب یہ میرے ذمہ سونپا گیا تو میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا اور دوسری سائڈ سے بھی کہا کہ میں پورے جہاں تک میری نظر اور سوچ جا سکتی ہے میں جاؤں گا, جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا. اور میں نے وہی کچھ کیا. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک کمپریہنسو انکوائری, آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ فار انکوائری, بلکہ کہا گیا کہ اس جو نئی کمیٹی ہے اس کو میں ہیڈ کروں. میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, اور میں آئی ایم ناٹ کٹ آؤٹ ٹو بی این انویسٹیگیٹر. سو اس کو کوئی اور کرے, اور اس پہ اتفاق ہے
کہ جس نے یہ جھوٹی خبر ڈان کو دی ہے وہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. اس لیے یہ کمیٹی بہت اہم ہے. یہ ریکمنڈیشن میں نے دی، مگر جو ایک تصور تھوڑا سا غلط ہو رہا ہے کہ جی اس میں صرف انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ نہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس لیے نام ہے اور چیزیں ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس ہیں. ہاں میں بھول گیا، میں نے سیلر کمپنی سے بھی ریکارڈ لیا، میں نے پی ٹی اے سے بھی ریکارڈ لیا. سو بہت ساری چیزیں لے کر اس نتیجے پہ پہنچے جو میں نتیجے پہ پہنچا. مگر اس وقت تک کس سے یہ خبر لیک ہوئی، کس نے یہ خبر کنسیو کی ہے، فیبریکیٹ کی ہے. دیکھیں نا آپ ذرا تھوڑی سی میری بات سنیں. ہم سب پاکستانی ہیں. کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس بیٹ سے اس طرح کریں گے تو گورنمنٹ مار کھائے گی، اس طرح کریں گے تو اسے بھی گورنمنٹ مار کھائے گی، اور جو مرضی چلاتے ہیں. خدا کے لیے دیکھیں اس سے پاکستان کا نیشنل نیریٹو کمپرومائز ہو رہا ہے، جو پوری دنیا میں ہم پہ فوکس آ رہا ہے، اور یہ جھوٹی خبر ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنا انفارمیشن منسٹر کی میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے دوست ہیں. میرے ویو تھا کہ he should have understood the implications of the story and he should have stopped it. نہیں تو he should have brought to the notice of the government. یہ ایشو ہے. اس کو کنسیو وہ کہتے ہیں کہ کون کون میٹنگ میں تھا، وہ بھی ہے، مگر میٹنگ میں تو یہ بات ہی نہیں ہوئی. So it's a very serious issue. اور آپ جو مرضی کر لیں دنیا میں، ہمارے دشمنوں میں آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ ملک میں کوٹ کیا ہو رہا ہے، یہ خبر اس کی کانٹرڈکشن کوٹ نہیں ہو رہی، یہ خبر کوٹ ہو رہی ہے. تو میں آپ سے التجا کرتا ہوں، خواہ آپ اس حکومت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خواہ آپ چاہتے ہیں یہ کل چلی جائے، خدا کے لیے اس ایشو پہ لیٹ اس ریسٹور سینٹی ان دس کنٹری. ملٹری جو چاہتی ہے، کیونکہ ملٹری ہیز بین پٹ ان دا ڈاک رانگلی، پر گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ جس بندے نے پرائم منسٹر کے ایک سے زیادہ دفعہ مجھے اکیلے میں کہ جو سر جو بھی کل بھی کہا، جو بھی اس کے پیچھے ہے اس کو منطقی انجام پہ لے جانا ضروری ہے. سو لیٹس ورک ٹوگیدر، دا میڈیا، دا پالیٹیشینز، دا ملٹری، آل آف اس، کہ ہم کوشش کریں کہ ایک تو منطقی یہ کون شخص ہے جس نے یہ کی ہے، اور دوسرا ہم بلا وجہ اس وقت کائٹ فلائنگ نہ کریں، کیونکہ وہ پورے کیس کو کنفیوز پولیٹیسائز کرے گا. اور اس چیز پہ پوری قوم کو متفق ہونا چاہیے، اور متفق ہے کہ اس کے پیچھے جو بھی ہاتھ ہے یا جو بھی ذہن ہے اس کو ایکسپوز ہونا چاہیے. میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، مگر اس کو پولیٹیسائز کرنا، اس کو طرح طرح کے اس کے زاویے نکالنا، یہ اس کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے. اس کمیٹی میں چند اور نام آنے ہیں. اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ کچھ اور نام، یہ فل فلیج کمیٹی ہوگی. اتنا بڑا کام ہے تو صرف انٹیلیجنس ایجنسیز تو نہیں کریں گی. تو پرائم منسٹر کل آج واپس آ جائیں گے، تو کل اس پہ ملاقات کر کے ہم ناموں کو حتمی شکل دیں گے، اور پھر اس کیس کو جلد سے جلد آگے بڑھایا جائے گا.